جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے۔ یا حبیب کبریا الصلاۃ والسلام، ہو تمہیں نور ہدا الصلاۃ والسلام، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، آپ ہیں شمس الضحیٰ الصلاۃ والسلام، آپ کے دم سے سجا یہ سبھی ارض و سما، آپ محبوب خدا الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ توریت میں نبی کریم علیہ السلام کی بعض وہ صفات ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں، مثلا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور آپ کو امیین کی پناہ یعنی عرب والوں کے دین کا محافظ بنایا۔ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کی ایک شان اس حدیث میں بیان کی گئی کہ آپ کا ایک نام المتوکل ہے، آپ برے اخلاق والے اور سخت دل نہیں ہیں، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، اور اللہ اس وقت تک آپ کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے سبب سے ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہیں کر دیتا، اس طرح کہ وہ سب کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور جب تک آپ کے سبب سے اندھی آنکھوں اور بند کانوں اور مقفل دلوں کو کھول نہیں دیتا۔ مکفل کیا ہوتا ہے؟ دلوں پر جو تالا لگا ہو، جو گمراہی میں دل پڑے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تیری نعتوں سے بھرا مصحف بنا قرآن سا، سبحان اللہ۔ مدحہ گوئی کے لیے ہے مدحہ گو رحمان سا، تیری شانوں کا بیاں توریت میں انجیل میں انبیاء میں بھی نہیں ہے کوئی تیری شان سا، تیری عزت اور عظمت کے قصائد کی ہے دھوم، یا نبی تجھ کو لقب زیبا شہ ذی شان سا۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو تورات میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان کیا اور قرآن میں بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار، ان کی وضاحت اور دیگر ہم ضمنی مدنی پھول بھی، دیگر ہم نصیحت کی باتیں بھی سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توجہ کے ساتھ آخر تک شرکت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضور حضرت حسان بن ثابت کے ماشاءاللہ آپ اشعار لے کر چل رہے ہیں۔ حضرت سینو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عرفہ شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان ہیں، سبحان اللہ۔ اور یوں تو سارے ہی صحابہ حضور کے نعت خوان ہیں، جنہوں نے باقاعدہ وہ اشعار لکھے، ان میں آپ نمایاں ترین ہیں۔ اور آج جو شعر ابھی سب سے پہلے میں عرض کرنے لگا ہوں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی مشکل کشاں ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لکھتے ہیں وَإِنَّ نَابَ أَمْرٌ لَمْ يَقُومُ بِحَمْلِهِ فَمِنْ عِنْدِهِ تَيْسِيرُ مَا يُتَشَدَّدُ، اگر کوئی ایسا معاملہ صحابہ کو پیش آ جاتا جس کا سنبھالنا مشکل ہوتا تو حضور کی برکت سے وہ سخت معاملہ آسان ہو جاتا۔ اور اس کی ایک مثال نہیں، کتنی مثالیں۔
مثال کے طور پر غزوات میں، جنگوں کے اندر جو بہت سخت اٹیک ہوتا تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پناہی میں آتے تھے. اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ مدینہ پاک میں اچانک رات کو لوگ ڈر گئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا گھوڑا لیا اور پورے مدینہ پاک کا چکر لگایا، راؤنڈ لگایا، اور فرمایا کوئی بات نہیں. اچھا، وہ جس صحابی کا گھوڑا تھا وہ گھوڑا جو نا سست رو تھا، آہستہ چلتا تھا، اور ارشاد فرمائے یہ تو دریا کی طرح ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا. وہ گھوڑا جو تھا، شجاعت مصطفیٰ اس میں نمایاں ہو رہی. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے آتے اور اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام آگے ہوتے. جی ہاں، جی ہاں. مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام آقا، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی مشکل آتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے. دیکھیں وہ روایت کیسی ہے کہ میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھ میں تیر لگا، ڈھیلا نکل آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوک مبارک سے ٹھیک کر دیا. اچھا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ نماز قضا ہونے کے غم میں اشک باری کرتے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں حضور یہ معاملہ ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں، سورج طلوع ہو گیا. دیکھیں مشکل آسان کی نہیں کی. اور ایک نہیں کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. بارش نہیں ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری. برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ہو بارش شروع ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. تو صحابہ کرام کو کوئی مشکل آتی ہے وہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، اور آپ اپنے رب کی عطا سے ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. دیکھیں غزوہ خندق ہے، اب وہ خندق کھودی جا رہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی، کیونکہ اس وقت یہ طریقہ تھا ہی نہیں، عرب کو پتہ ہی نہیں تھا. تو کیونکہ اس وقت گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے تو یوں آتے تھے، اب وہ خندق کھود لی تو اب کیسے جائیں. تو یوں اپنا ڈیفنس کیا گیا، دفاع کیا گیا. تو خیر وہ خندق جو کھودنی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم امت دیکھیے، ایچ او ڈیز کے لیے، آفیسرز کے لیے، اور ٹیچر کے لیے، نگران کے لیے، بڑے کے لیے، کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر کام کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدائی میں ساتھ شامل ہوئے، یہاں تک کہ ایک چٹان، ایک پتھر آ گیا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا صحابہ سے. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 دن کا فاقہ تھا، 2 دن سے کچھ تناول نہیں فرمایا تھا. آپ نے کدال لی اور اس پر جب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گئی. اور اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بشارتیں بھی دی، غیب کی خبریں بھی بتائیں، روشنی پھیلی، فلاں فتح ہوگا، فلاں علاقہ فتح ہوگا، فلاں فتح ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ برل مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی. مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام. کتنی روایات آپ نے ماشاءاللہ مختصر وقت میں بیان کر دی. تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی مشکل کشا ہیں، یہ کوئی بعد کا عقیدہ نہیں ہے. اور حق رستہ اسی کو ہمیں احادیث مبارکہ میں سمجھایا گیا، جس پر صحابہ کرام ہیں یہی حق کا راستہ ہے، اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اسی میں نجات ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مشکلیں دور کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے. کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نیک بندوں کو مشکل کشا نہیں مانتا، مددگار نہیں مانتا، حاکم کو مانتا ہے. جو ان کو شفا دینے والا نہیں مانتا، ڈاکٹر کو مانتا ہے.
تو اس کو سمجھا دے کہ یہ کس آیت اور کس حدیث سے تم نے مطلب نکالا ہے. اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو. کیا بات ہے عمر بھائی، سبحان اللہ. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شان مصطفیٰ بھی بیان کی اور اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اور ہم نے کچھ روایت خلاصتاً پیش بھی کی. اگر ڈیٹیل سے بیان کی جائے تو کتنی روایات ہیں اللہ کی رحمت سے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں، فَبَيْنَهُمْ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ دَلِيلٌ بِهِ نَهْجُ الطَّرِيقَةِ يُقْصَدُ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اللہ کی نعمت کے طور پر موجود تھے تو آپ ان کے لیے ایسے رہنما تھے، رول ماڈل تھے کہ جن کے ذریعے سے درست راستے پر چلا جا سکتا ہے. یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات صحابہ کے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، اور حقیقت ہے کہ صحابہ کے لیے، ساری امت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں تو نعمت بھی ہیں الحمدللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے بھی نعمت ہیں کہ آپ امت کے لیے، صحابہ کے لیے رول ماڈل ہیں. ہم بیٹھے کیسے، چلیں کیسے، لباس کیسے پہنیں، بات کس طرح کریں، عبادات کس طرح کریں، معاملات کس طرح کریں، لین دین کیسے کریں، سوئیں کیسے، جاگے کیسے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی سے ہمیں سکھا دیا. ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حالت امن میں سفر میں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ فرمایا میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے جبکہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں تعلیم دی. اسی تعلیم میں یہ بھی حکم تھا کہ سفر میں ہم 4 فرضوں کی جگہ 2 رکعتیں ادا کریں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام رول ماڈل نے، جو انہوں نے کہا وہ کریں، جو انہوں نے فرمایا وہ ہم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ پاک نے ہمارے درمیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پس ہم وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہوا ہم نے دیکھا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہدایت دینے والے ہیں کہ صحابہ کو ہدایت کے ستارے بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لوگوں کے لیے بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اس بات کو بھی حضرت سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عزیز علیہ ان یجور عن الہدا حریص علی ان یستقیموا ویہتدوا. آپ پر یہ بات گراں تھی کہ لوگ راہ ہدایت سے ہٹیں، آپ اس بات پر حریص تھے کہ لوگ ہدایت پا کر سیدھی راہ پر گامزن ہو جائیں، چل پڑیں. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ قرآن کی آیت جو ہے اس کا کچھ وہ مفہوم بیان کر دیا. دیکھیں، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں. یعنی امت کو مشقت ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا نہیں، اور مشقتوں کو آپ دور کرتے ہیں. دیکھیں جیسے
اگر امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو رات عشاء کی نماز کو میں مؤخر کر دیتا، مسواک کے تعلق سے ہے، اور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی اگر میں فرمائی۔ ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور اللہ حضرت لکھ رہے ہیں آپ ہم سے بڑھ کر ہم پر مہربان۔ ہر انسان اپنے اوپر مہربان تو ہوتا ہی ہے نا، مگر ہم اپنے آپ پر اتنے مہربان نہیں جتنے نبی ہم پر مہربان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ آپ بھلائی کے بہت چاہنے والے، امت کی بھلائی کے چاہنے والے، یہاں تک کہ جب منکرین جو غیر مسلم تھے ان کا معاملہ دیکھا تو آپ کے قلب مبارک پر بہت گراں ہوا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تسلی کی آیات نازل فرما دی کہ پہلے کے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا اور آپ تو صرف پہنچانے والے ہیں۔ مختلف انداز سے مختلف مواقع پر آپ کو گویا تسلی دی گئی کہ آپ اتنا ان غیر مسلموں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو، اس قدر آپ بھلائی کے چاہنے والے۔ کتنی آیات اس پر ہیں جی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، تسکین دی۔ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، آپ ہم سے بڑھ کے ہم پر مہربان، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، ہم کریں جرم آپ رحمت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائیاں پہنچانے پر حریص ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مزید شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں عطوف علیہم لا یصنع جناحہ الی کنف یحنو علیہم ویمہد، آپ ان لوگوں پر اتنے مہربان تھے کہ اپنا بازو شفقت ان سے نہ ہٹاتے، ان پر مہربانی فرماتے، ان کے لیے راستہ آسان کرتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 273، اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا کیے۔ میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری عرض اس دن کے لیے میں نے بچا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور دیکھیں مسلم شریف کی حدیث پاک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرعی مسائل میں امت کو آسانیاں دیں، اور جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا مسند احمد کی حدیث نمبر 1835 ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو اسی طرح فرض کر دیتا جس طرح میں نے ان پر وضو فرض کیا ہے، میں نے فرض کیا ہے، ارشاد فرمایا۔ اللہ نے میرے نبی کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 167، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا میں عشاء کی نماز کو تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 422، اگر بوڑھوں کی کمزوری مریضوں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو اس نماز یعنی عشاء کو آدھی رات تک ضرور مؤخر کر دیتا۔ تو ایک تو یہ بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا ہے، حبیب خدا جو ٹھہرے، اور دوسری بات کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر مہربان بہت ہیں، آسانیاں دیتے ہیں۔
وہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم کیا، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ شان مصطفیٰ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، عطوف علیہم لا یصنع جناحہ الی کنف یحنو علیہم ویمہدو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پر اتنے مہربان تھے کہ اپنا بازو شفقت ہٹاتے ہی نہیں تھے، شفقت فرماتے ہی رہتے تھے، ان پر مہربانی فرماتے، ان کے لیے راستہ آسان کرتے۔ وہ دین اسلام ویسے بھی دین فطرت ہے اور آسان ہے دیگر دینوں کے مقابلے میں، اور یہی دین ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے آسانیاں کی، آسانیاں کی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، پیارے آقا علیہ السلام کو آپشن دیا گیا 3 مقبول دعائیں، کہ آپ کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک اسپیشلی کہ آپ نے 3 دعائیں آپ کو عطا کی گئیں کہ آپ دعا کریں، کیا دعا فرمائیں گے؟ تو اب دعا جو کی جا رہی ہے امت کی بخشش کی دعا ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، دیکھیں ایک تو امت کی بخشش کے لیے دعا کی، تیسری دعا جو رکھی آخرت کے لیے، وہ کس لیے رکھی؟ امت کے وہ لیے، بھی امت کے لیے رکھی نا۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی جنت میں داخل سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں بھی امت کی بھلائی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، کیا بات، کیا شان مصطفیٰ ہے۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ اللہ۔ آقا تو ایسے ہیں کہ باخبر ہیں اور کرم نوازیاں فرماتے ہیں، دعائیں فرماتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں التجائیں فرماتے ہیں امت کی بخشش کے لیے۔ اب یہ بندہ کیسا ہے، آقا کا امتی کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اللہ کرے ہم سیکھیں، پڑھیں، عمل کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اتنی شفقتیں ہیں، تمہارے تو وہ ایسا، اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، مگر تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے؟ اور کہاں جائیں گے، ادھر ہی جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ آپ اپنی امت کی بہت زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں، اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان ہیں، اس شان کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا، اور اسی چیز کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں بیان فرمایا۔ اس کی کچھ ہم نے شرح بھی سنی، اشعار بھی سنے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں، اتباع رسول کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نعت پڑھو